پہلی بات ان 3 آیات سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی والوں کی جو صفات ہے، متقین کی جو صفات ہے، اس میں ایک صفت کیا ہے؟ الایمان بالغیب، کہ تقوی والوں کی سب کے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ جو انسان کے علم سے باہر ہو، مشاہدے سے باہر ہو اور محسوس کی جانے والی چیز نہ ہو، اس پر ایمان رکھنے کو الایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھے جانے والی چیزوں پر ایمان رکھے، اس پر یقین کرے، اور جو محسوس ہوتی ہے انسان کی ان 5 قوتوں سے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھی جانے والی چیز کو، مشاہدے میں آنے والی چیز کو اور محسوس کی جانے والی چیز پر ایمان اور یقین رکھنے کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان، کیونکہ محسوس اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں کا انکار ممکن نہیں ہے۔ دن ہمیں نظر آتا ہے، رات ہمیں نظر آتی ہے، چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہے، اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں اس کا انکار۔ انکار کس کا ممکن ہے؟ جو مشاہدے میں نہیں ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، جو محسوس نہیں ہوتی، اس کا انکار انسان کر سکتا ہے۔ تو اختیار اسی بات کو کہ جس کا انکار ممکن ہو اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور جس کا انکار ہی ممکن نہ ہو اس کو ایمان بالغیب نہیں کہا جائے گا۔ تو متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انسین، جو دکھائی نہیں دیتی، جو مشاہدے میں نہیں آتی، جو محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی غیب کی جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ غیبی امور ہے، جنت، جہنم، عالم برزخ، حشر، قیامت، آخرت کے دن، حساب کتاب، یہ سب غیبی معاملات ہیں، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں متقی۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں تقوی اسی وقت ہوگا جب اس کی زندگی میں صلاۃ کا قیام ہوگا، یعنی وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اور اس میں تمام نمازیں ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، سب سے پہلے نمبر پر آئے گا، اور چاہے وہ نماز نوافل کی شکل میں ہو، سنن اور رواتب کی شکل میں ہو، دیگر اور نفلی نمازیں ہوں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ متقیوں کی صفات میں کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں نمازیں ہوا کرتی ہیں، اور نماز پڑھے بغیر کوئی متقی ہو جائے قرآن حکیم کے مطابق وہ متقی نہیں ہے، کیونکہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی انسان، اس کو لوگ متقی سمجھتے ہو، پرہیزگار سمجھتے ہو، اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ہاں اس کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کہیں کہ صرف نماز ہی تقویٰ نہیں ہے کہ نماز پڑھے تو وہی متقی آدمی، ایسا بھی نہیں ہے، اور دیگر چیزیں بھی اس میں۔ تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اقامت صلاۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم نے بتایا کہ نماز کو اس انداز سے ادا کیا جائے جس طرح سے شریعت کو مطلوب ہے، نماز اسی طرح ادا کی جائے گی، سنت کے مطابق نماز ہوگی، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، اور اس کی جو قیام ہے، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اس طرح جتنے ارکان ہیں اس کو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنا، اس کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس نماز کی شرطوں کو پورا کرنا، اس کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ نہ آ کر نماز پڑھ لینا، پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے، آیا چند لمحوں کے لیے اٹھک بیٹھک کیوں چلے گئے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، متقیوں کی ایک صفت کیا ہے، تقوی والوں کی؟ الانفاق، خرچ کرنا۔ جو اللہ نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے، تھوڑا ہے تو تھوڑا، زیادہ ہے تو زیادہ، جتنی ان کی استطاعت ہے اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ خرچ کرنا بھی کس کی صفت ہے؟ تقوی والوں کی صفت ہے۔
اور اس میں خرچ کرنے میں سب شامل ہے. جو واجبی خرچ ہے یعنی زکوٰۃ وہ بھی شامل ہے، وہ بھی خرچ کرنے میں آتا ہے. اور اسی طرح نفلی جو صدقات ہیں وہ بھی، نفلی صدقہ جو دیتا ہے یا خیر کے کاموں میں جتنا خرچ کرتا ہے انسان، یہ تینوں شکلیں انفاق میں آتی ہے، متقی کی صفت میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان مال غصب کر کے آیا ہے اور پھر صدقہ کر رہا ہے، اس کا صدقہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے انہیں جو عطا کیا ہے، جس کے وہ مالک ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس کے وہ خود مالک نہیں ہے پھر اس میں سے خرچ کریں. کسی کا مال لے کر آئے کہ نہیں ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے ان سے لے کر، نہیں ہوگا، نہیں چلے گا. آج کل مختلف ذریعوں سے یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے، مختلف ذریعے سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ فلاں سے مال ہڑپ لو اور غریبوں میں تقسیم کرو. صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. آپ کا اپنا جو مال ہوگا، جو اللہ نے جس کا مالک آپ کو بنایا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقے اگر غاصب آدمی، غصب کرنے والا، دوسرے کا مال ہڑپ کر صدقہ کرنے والا، اس کا صدقہ باطل کہلائے گا، کیونکہ غاصب جو ہوتا ہے وہ اس مال کا مالک ہی نہیں جس کے ذریعے وہ صدقہ کر رہا ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا، لہذا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. یہ بات حدیث کے اندر بھی ہے، لا تقبل صدقۃ غلول، کہ دھوکہ دڑی سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے بےمانی کر کے، جس کا آپ مالک ہی نہیں ہے، تو اس کا وہ صدقہ، اس سے صدقہ کریں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک مقدار متعین نہیں ہے. زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے، اس کا نصاب ہے، اس کی شرائط ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے انفاق ہے یعنی خرچ کرنا ہے اس کی مقدار متعین نہیں ہے. انسان اپنی سہولت کے حساب سے خرچ کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے صدقہ کیا کیا؟ پورا مال صدقہ کر دیا. دیگر اور صحابہ آئے تو آدھا مال خرچ کیا. یہ نفلی صدقات تھے نا، اس کی تعداد مقرر. ایک صحابی آ رہے ابو بکر صدیق، پورا مال لا کے رکھ دیا گھر میں، پورا مال لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نفلی صدقات کی کوئی متعین مقدار نہیں، لیکن ہاں اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ اتنا صدقہ آپ نہ کریں کہ آپ کو خود نقصان پہنچے اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. یہ بھی دھیان رہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پورا صدقہ لے جا کے دے رہے ہیں، نفلی صدقہ کر رہے ہیں، گھر کی کھانے والوں کو کچھ نہیں ہے، گھر والوں کی، بچوں کی، بیوی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو نفلی صدقات ہے اس میں کوئی تعداد، کوئی مقدار متعین نہیں کہ آپ اتنا صدقہ کریں گے، سہولت کے حساب سے جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا. چھٹی اور آخری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں بخیلی کی مذمت بیان کی. بخیلی کی، بخل کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان اپنا مال سینت کر رکھے اور خرچ نہیں کر رہے، بچا بچا کے رکھے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. کیا بتایا فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے نا. یہ جو بات آ رہی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کس پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے؟ یہ تعریفی بات ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو مقام مدح جس کو کہا جاتا ہے کہ تعریف کے مقام میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خرچ کا اپوزٹ کیا ہے؟ بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، خرچ نہ کرنا، خود اپنی ذات پر بھی نہیں اور دوسروں کی ذات پر نہیں، گھر والوں پر بھی نہیں، خرچ نہیں، وسعت ہونی چاہیے انسان. تو بخیلی کی مذمت اس میں بیان کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی والوں کی تعریف کی ہے، اور جو خرچ ہی نہیں کرتا اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. بخیلی، کنجوسی یہ بہت ہی مذموم صفت ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وسعت کی ہے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی وسعت اختیار کریں، خود پر بھی اچھا خرچ کریں، اپنے ماتحت گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور دیگر لوگوں پر بھی خرچ کریں۔ اس میں وہ ساری شکلیں آ جاتی ہیں جو آنی چاہیے۔ اس میں صدقہ خیرات آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتا ہے جو واجب ہے، صدقہ خیرات بھی آ جاتا ہے، نیکی کاموں میں خرچ کرنا آ جاتا ہے۔ اسی طرح دل جوئی کے لیے کسی کو دینا وہ بھی آ جاتا ہے۔ اس میں تحفے، تحائف، ہدیے بھی آ جاتے ہیں۔ ہدیہ ایک دوسرے کو دینا لینا یہ بھی اس میں آتا ہے۔ ہدیہ لینے دینے کا رواج نہیں ہے، ہدیہ لینے دینے کی اگر عادت نہیں ہے، اچھی خصلت نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے کنفیوز ہے انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے کیا ہے محبت بڑھتی ہے۔ تو گفٹ کون دیتا ہے؟ جس کے دل میں وسعت ہو، جو جس کے دل میں بخالت نہ ہو، بخیلی نہ ہو، وہ دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہو اس حساب سے دے، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ تو قرآن حکیم انسان کو وسیع دل والا بناتا ہے، تنگ دل والا نہیں بناتا ہے، وسیع دل والا، کشادہ دل والا، کھلے دل والا، دل کھول کر دینے والا، یہ شخصیت قرآن حکیم بناتا ہے۔ تو یہ کل 6 باتوں کا تذکرہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو باقی بچے ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں متقیوں کی جتنی صفت اللہ تو نے اس میں بیان کی ہے ان تمام صفت کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ایمان بالغیب پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما، صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما، اسی طرح خرچ کرنے کے رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔